أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آخر آج وہ مبارک اور مبارک دن آ گیا جس کی ایک مدت سے انتظار تھی. یہ وہ جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور یہ وہ جمعہ ہے جس کے سبھی منتظر رہتے ہیں، وہ بھی جو 52 ہفتے باقاعدہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی جو سال میں صرف ایک جمعہ پڑھتے ہیں یعنی وداع کا جمعہ. وہ لوگ بھی اس جمعے کے منتظر رہتے ہیں جو 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس جمعے کے منتظر رہتے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. پھر وہ بھی اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں جن کی راتیں پہلے ہی خدا کے ذکر کے ساتھ زندہ ہو چکی ہوتی ہیں، جو تہجد کے عادی ہوتے ہیں اور تمام سال اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اس کی رحمتیں طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرتیں مانگتے ہیں، اور سارے سال کی عبادتوں کے باوجود پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تہی دامن ہیں
بے حقیقت ہیں، انہیں کوئی بھی نیکی کی توفیق نہیں ملی، وہ بھی اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ بھی جنہیں قسمت اور مقدر کے ساتھ کبھی تہجد کی توفیق ملتی ہے۔ بس یہ وہ مبارک دن ہے جس کی بہت سی آنکھیں منتظر تھیں، بہت سے دل جس کے لیے دھڑک رہے تھے، اس امید پر، محض اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس مبارک دن میں کوئی ایسی مبارک گھڑی میسر آ جائے کہ ہماری تمام عمر کی کوتاہیاں بخشی جائیں، تمام غفلتوں سے درگزر فرمایا جائے، اور آئندہ کے لیے ہماری زندگی سنور جائے۔ اس پہلو سے وہ سب بھی جن کو پہلے عبادت کی کسی قسم کی توفیق بھی نہیں ملی، ہرگز تحقیر کے لائق نہیں ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا یہ جمعہ رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کی بخشش کی امید لے کر جو دل زندہ رہے، خدا کی رحمت کی ایک جھلک کے لیے جو آنکھ انتظار کرتی رہے، اس دل کو مردود دل اور اس آنکھ کو نامراد آنکھ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ عین ممکن ہے کہ اللہ ایسے دلوں پر بھی آج رحم نازل فرمائے جو اس سے پہلے اللہ کے ذکر سے معطر نہیں تھے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ ان پر بھی فضل فرمائے جن کو اس سے پہلے عبادت کا ذوق نہیں تھا، اور اس جمعے سے وہ ایک نیا وجود لے کر باہر نکلیں۔ بس وہ لوگ جن کو نیکی کی توفیق ملی، ان کا یہ تو فرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جن کو نیکی کی توفیق نہیں ملی، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو نفرت اور حقارت کی آنکھ سے دیکھیں۔ نیکی کا مضمون ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مضمون ہے، اور ہر وقت انسان ایک خطرے کے مقام پر رہتا ہے۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے بلندی باوجود اس کے کہ بہت ہی مطلوب چیز ہے، انسان کو بلندی کی تمنا ہر دل میں پائی جاتی ہے، لیکن جتنا زیادہ بلند ہو اتنا ہی زیادہ اس کے لیے خطرات بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک قدم کی ٹھوکر اسے گراتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی ساری عمر کی کوششیں نہ صرف ناکام کر دیتی ہے، بلکہ وہ ساری رفتیں ہلاکت کا موجب بنتی ہیں، اور جتنی بڑی رفت نصیب ہو اتنی بڑی ہلاکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے نیکی میں کوئی مقام محفوظ ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ اللہ سے امن میں آ جائیں۔ مقام محفوظ یہ تو ضرور ہے کہ غیروں سے امن میں آ جاتے ہیں، غیر اللہ سے امن میں آ جاتے ہیں، اور لا خوف ان کا مقام حاصل کر لیتے ہیں جہاں اللہ کے سوا اور کوئی خوف نہیں رہتا۔ لیکن اگر کوئی بدقسمتی سے، کم فہمی سے یہ سمجھنے لگے کہ میں خدا کی طرف سے بھی امن میں آ گیا ہوں، اور میری کوئی گستاخی ایسی نہیں ہوگی جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، جس سے درگزر نہ فرمائے، اور گویا میں حق رکھتا ہوں خدا کی بخشش کا، ایسا انسان مردود ہو جاتا ہے، اور خواہ کتنے بڑے بلند مقام پر فائز ہو، اتنے ہی زیادہ اس کا تنزل خطرناک ہوتا ہے اور عبرتناک ہوتا ہے۔ بس تکبر کی آنکھ خواہ نیکی کی ہو، وہ بہت ہی خطرناک آنکھ ہے۔ اپنے کمزور بھائیوں پر رحم کی نگاہ ڈالیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان ملائکہ میں شامل ہو جائیں جو بندوں کے لیے، خدا کے بندوں کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں اور مغفرت مانگتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ پکڑیں کہ آپ سے بلند تر تو نیکی کا مقام کسی کو حاصل نہیں تھا، لیکن آپ سے زیادہ رحمت اور شفقت علی الناس کسی نے اور نے نہیں دکھائی۔ کسی کمزور سے کمزور انسان سے بھی آپ نے تمرد کی راہ اختیار نہیں فرمائی، تکبر کا طریق اختیار نہیں کیا، بلکہ جھک کر ملتے تھے ہر ایک سے، ہر ایک کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے تھے، ہر ایک کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے تھے، محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ گناہ گار انسان حضور اکرم کی صحبت میں آ کر وہ فیض پا جاتے جو انہوں نے پایا۔
इतना मुक़द्दस वजूद गुनाहगारों के इर्द गिर्द लपेट कर समेट कर उनको पाक करता रहा और हमेशा रहम और शफकत की नजर से उनको पाक किया है, गुस्से और नफरत की नजर से पाक नहीं किया। बस आज का दिन मुबारक है उन नेकी करने वालों के लिए जो आज अपनी नेकियां अपने भाइयों में जारी करने की सही करेंगे और ये खुदा से दुआ करेंगे, ऐ खुदा हमें अपनी नेकी का कोई ज़ोम नहीं है, हम तेरे इस पैगाम को खूब समझते हैं कि ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, कि ऐ मेरे बंदो अपने आप का तज़किया ना किया करो, ये लगव आदत छोड़ दो, ये बेकार मशगला तरक कर दो कि अपनी नेकियों के गुण गाने लगो और ये समझने लगो कि तुम बहुत पाक हो। हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, सिर्फ खुदा जानता है कि कौन सच्चे मानों में पाक और मुत्तकी है, उसके सिवा किसी को कोई इल्म नहीं। बस इस इज्ज़ के साथ खुदा के हुजूर हाजिर हों जो बंदे और ये अर्ज करें कि ऐ खुदा हमें कुछ इल्म नहीं कि हमने क्या हासिल किया, क्या खोया और क्या पाया, तू जानता है, लेकिन हमें बज़ाहिर कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनको वो तौफीक नहीं मिली जो तेरी रहमत ने हमें अता फरमाई। बस हम आज तेरे हुजूर ये दुआ करते हैं कि उन्हें भी नेकियों की तौफीक अता फरमा, उनके कदम भी हमारे साथ मिला दे ताकि अहमदियत को और इस्लाम को एक अजीम शान नेकी की कुव्वत हासिल हो। हम में से कमजोर भी तवानाई पा जाएं और आगे बढ़ें, हम में से सुस्त रफ्तार तेज रौ हो जाएं और काफिला पूरी शान और पूरी कुव्वत के साथ तेरे हुजूर झुकता हुआ तेरी रहमत को सजदे करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। ऐ खुदा हमारी नेकियों का फैज इनको भी अता कर जो हमारे पास बैठे हैं, अगर ये नेकियां तेरे हुजूर मकबूल हैं और कुछ नहीं तो ये इज्ज़ ही कबूल कर ले, इन गुनाहगारों के तो फैल ही हमें बख्श दे जिनके लिए हमारी रहमत की दुआएं उठ रही हैं आज, इनकी खातिर ही हमारी बख्शिश का सामान फरमा दे, जो बज़ाहिर आंख हमसे कम हैं लेकिन हम इन्हें अपने से कमतर नहीं समझ रहे। हम नहीं जानते कि इनमें से कौन है जिससे तू ज्यादा प्यार करता है। बस ऐ खुदा इस इज्ज़त को ही कबूल फरमा और इन गुनाहगारों के तो फैल ही हम बज़ाहिर नेक बंदों को बख्श दे। इस इज्ज़त के साथ जो आज इस जुमे में दाखिल होंगे और इस इज्ज़त के साथ जो इस जुमे से निकलेंगे, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह की रहमत उनको रद्द नहीं फरमाएगी, उनका फैज उनके भाइयों को पहुंचेगा और उनके भाइयों का फैज उनको पहुंचेगा और ये जुमा हकीकत में वो मुंतजर जुमा बन जाएगा जिसकी बरकतों की आपको इंतजार थी। कमजोरों से भी मैं ये कहता हूं जिनको इबादत की तौफीक नहीं, जिनको पहले जुमे की अजमत का एहसास नहीं था, कि ये जुमा जो आया है ये तो आपको मुतारिफ कराने आया है अल्लाह से, इसलिए नहीं आया कि एक दिन आपका हाथ पकड़े और फिर आपको छोड़ दे। ये तो इसलिए आया है कि आपको भी बताए कि खुदा की मोहब्बत की मिठास होती क्या है। ये तो इसलिए आया है कि आपको भी सबक दे कि तुम क्यों महरूम होते हो अल्लाह की बरकतों और उसकी रहमतों से। देखो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे शहर में बसने वाले कितने और हैं जिन्होंने इस महीने की ज़ाहिरी सख्तियों को खुशी से कबूल किया। जब तुम खौफजदा थे कि ये महीना आएगा, ये इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह की राह में सख्तियां उठाने की हमें तौफीक मिले। जब तुम रोजों से दामन बचा रहे थे और डरते थे इस बात से कि खुदा की राह में तुम्हें तकलीफ पहुंचे, ये बेखौफ और बेधड़क ऐसी हालतों में भी रोजे पर तैयार हो जाते थे कि इनकी आंख नहीं खुलती थी और सुबह खाने की तौफीक नहीं मिलती थी, कुछ पीने की तौफीक नहीं मिलती थी। अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए इन्होंने अपनी बीमारियां छुपाई, इन्होंने अपनी कमजोरियों को ढांपा और जिस तरह भी इनको तौफीक मिली अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश करने लगे। तो ये जुमा उनको ये बताता है कि देखो ये भी तो किस शान और कामयाबी के साथ इस महीने से निकले हैं, अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए और कमाते हुए। तुम खामखा बदजन्नी करते रहे अपने रब पर, खामखा एक मामूली अदना से खौफ की वजह से तुम महरूम चले जा रहे हो। ये जुमा उनको बताता है कि देखो अब 1 साल के बाद मैं फिर आऊंगा, लेकिन ऐसी हालत में आऊं कि तुम्हें बदली हुई कैफियत में देखूं, ऐसी हालत में आऊं कि तुम खुदा के इबादत गुजार बंदे बन चुके हो जब मैं दोबारा तुम्हें मिलने के लिए आऊं, ऐसी हालत में आऊं कि तुम मेरे मुंतजिर हो और मैं तुम्हारा मुंतजिर हूं।
کہ کب تم مجھے ملو تو میں برکتوں سے تمہارے دامن بھر دوں۔ یہ جمعہ کمزوروں کے لیے یہ پیغام لے کے آتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک لمحے میں بھی ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کی ساری زندگیوں کی قیمت سے بڑھ کر وہ لمحہ عزیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کمزوروں کو اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے اور خدا کی طرف سے اس جمعے کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ تھے جن کو پریشانی تھی اور بے چینی تھی کہ رمضان قریب آ رہا ہے، مصیبتیں قریب آ رہی ہیں، ماحول میں خشکی پیدا ہو جائے گی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرام خشک ہو جائیں گے، گپے مارنے کے وقت نہیں رہیں گے، آزادی سے کھانے پینے کے وقت نہیں رہیں گے، سیروں کے وقت نہیں رہیں گے، کس طرح باہر جائیں گے سفر پہ، بھوکے اور پیاسے بسوں میں سفر کریں گے۔ بڑے خوف کی حالت میں وہ منتظر تھے اس رمضان کے، اور خوف کی حالت میں ان کا وقت گزرا۔ لیکن جمعۃ الوداع ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تو آیا بھی اور چلا بھی گیا، یہ مہینہ یوں ہی خام خواہ تمہارے اوپر خوف کے سائے لہراتا ہوا نکل گیا، اور دیکھو کتنی تیزی سے نکل گیا ہے۔ کاش تم ڈرتے ڈرتے اللہ کی راہ میں ڈرتے ہوئے وقت گزارتے بنسبت اس کے کہ دنیا کے لیے ڈرتے ہوئے وقت گزارا۔ کاش تم خدا کے خوف میں یہ وقت صرف کرتے اور خدا سے عرض کرتے کہ اے خدا تیری خاطر ہم مشکلیں برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے دلوں میں طاقت نہیں ہے، ہمیں نیکی کی لذت سے آشنائی نہیں ہے، ہم گناہوں کی طرف جھکتے ہیں خود طبی جوش کے ساتھ، اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے کے لیے ہمیں مشکل پیش آتی ہے، باغیں موڑنی پڑتی ہیں ہماری لوگوں کو نیکیوں کی طرف۔ تو اے خدا تو ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارے دل بدل دے، تو ہی ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کر دے اور نیکیوں کی لذت بخش۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس رمضان کو اس طرح کمایا کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور گریہ گزاری کی اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کر دیا، اور ان کے شور اور غوغے کی آواز بلند ہوئی، آہ و بکا کی آواز بلند ہوئی خدا کی راہ میں، اور بعض دفعہ اس شدت کے ساتھ ہوئی کہ تمام ماحول تک وہ آواز پہنچی۔ ابھی چند دن پہلے ایک رات میری چھوٹی بچی گھبرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ ابا یہ کیا ہو گیا ہے، اس قدر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ لفظ قیامت تو اس نے استعمال نہیں کیا، لیکن چہرے پر ایسا خوف تھا کہ خدا جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ یہ اس قدر لگتا ہے سارا روا رو رہا ہے۔ میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی، یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو اپنی گریہ وزاری کے ساتھ اس کے عرش کو ہلا دیں گے۔ تمہیں جس قوت کے ساتھ یہ آواز، جس زور کے ساتھ یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اس سے بہت زیادہ زور کے ساتھ آسمان کے ملکوتی وجودوں کو یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اس سے بہت زیادہ عظمت اور شدت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس لیے یہ تو انقلاب کے انتظام ہے، روحانی انقلاب کے، تم گھبراؤ نہیں، آؤ میں تمہیں باہر لے جا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ وہ باہر میرے ساتھ نکلی اور عجیب روحانی کیفیت اس کے منہ پر طاری ہوگی۔ اس نے کہا ابا یہ اللہ میاں کے سامنے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا سب اللہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ایسی لذتیں بخش گیا ہے رمضان ان رونے والوں کو کہ باہر والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جنہوں نے خشک دل کے ساتھ، خشک نگاہوں کے ساتھ، دنیا کے خوفوں کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ رمضان کیسی کیسی برکتیں لے کر آیا اور کیسی لذتیں لے کر آیا، ایسی روحانی کیفیتیں پیچھے چھوڑ گیا ہے کہ وہ سارا سال انسانی وجود کو لذت سے بھرا رکھیں گے۔ اس لیے ان کے لیے یہ وداع کا جمعہ ایک بہت ہی دردناک جمعہ بن جاتا ہے۔ کئی ان میں سے سوچتے ہوں گے کہ ہم بیمار ہیں، خدا جانے اگلا سال ہم پر ایسا آتا ہے کہ نہیں کہ دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ برکتیں حاصل کر سکیں، دوبارہ خدا کے حضور گریہ وزاری کر سکیں۔ کچھ بوڑھے ہیں ان کو علم نہیں، لیکن جوانوں کو بھی کب علم ہے؟ اللہ کی تقدیر کا تو کسی کو علم نہیں، کون کس زمین پر کس وقت اٹھایا جائے سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر وہ شخص جو نیکی کا طالب ہے، جو اللہ کے حضور گریہ وزاری کے ساتھ حاضر ہونے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جمعہ ایک دردناک وداع کا جمعہ ہے۔ لیکن میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ جو سچے دل سے اور سچے پیار کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے متلاشی ہوتے ہیں،
اور پاک لمحات کو گہرے دکھ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، جن کا ہجر سب سے زیادہ نیکیوں کا ہجر ہوتا ہے، بدیوں کے لیے ہجر محسوس نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک وصل دوام عطا کیا کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی رحمت عطا فرماتا ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے اور ان سے جدائی نہیں اختیار کرتی۔ اس لیے وہ آج کے بعد جتنی راتیں بھی اٹھیں گے وہ اللہ کی رحمت کو اپنے قریب ہی پائیں گے۔ یہ جمعہ رحمتیں دینے کے لیے آیا ہے لیکن رحمتیں لے جانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ برکتیں عطا کرنے تو آیا ہے لیکن برکتیں لوٹنے نہیں آیا، اس لیے بے فکر اور بے غم ہو کر اس جمعے سے گزریں۔ ان کا ہر جمعہ جمعۃ الوداع کی طرح مبارک ہو جائے گا، ان کی ہر رات شب برات بن جائے گی اگر وہ اسی طرح محبت اور اخلاص اور پیار کے ساتھ اپنے رب کے حضور اٹھتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ میں نے آج کے موضوع کے لیے لیلۃ القدر کی آیات کا انتخاب کیا تھا اور ان کا گہرا تعلق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باجود سے ہے، اس مضمون کو بیان کرنا تھا۔ تبرکن میں نے یہ آیات تلاوت تو کر دی لیکن مجھے پہلے ہی احساس تھا کہ یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ ناممکن ہے کہ ان آیات کی تفسیر کا حق ادا کیا جا سکے۔ یہ حق ادا کرنا تو ایک انسانی محاورہ ہے، امر واقعہ تو یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، انسان عرفان کے کسی بھی مقام پر پہنچا ہو، قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو میں نے اسے عام انسانی محاورے میں استعمال کیا ہے، حق ادا کرنا۔ مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے متعلق اتنا تو کہہ سکے انسان کہ سننے والوں کو کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے تو ایک جمعہ بھی کافی نہیں، 2-3 جمعے بھی تھوڑے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی اہم اور بنیادی نقطہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں ہو کو، یعنی اس ضمیر کو جو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر نہیں فرمایا، یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے۔ اور جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم دونوں کی باتیں یکجا کرنا چاہتا ہے، وہاں ہمیشہ قرآن کریم یہی اسلوب اختیار فرماتا ہے۔ جیسا فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں ہو کی ضمیر کتاب کی طرف بھی چلی جاتی ہے اور عبد کی طرف بھی چلی جاتی ہے، اور یہ مراد نہیں ہے کہ یا عبد کی طرف جائے گی یا کتاب کی طرف، بلکہ مراد یہ ہے اس آزادی سے کہ دونوں کی طرف جائے گی اور برابر چسپاں ہوگی۔ بس لیلۃ القدر میں بھی انزلناہ سے ایک مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ غموں اور دکھوں کی رات جس میں ایک ایسا وجود بابرکت نازل ہوا جس نے غموں اور دکھوں کی راتوں کو رحمتوں اور برکتوں کی رات میں تبدیل کر دیا، ایسا حیرت انگیز انقلاب برپا کیا کہ اندھیرے روشنیوں میں بدلنے لگے، مصیبتیں اور خطرات سلامتی میں تبدیل ہونے لگے، اور یہ سارے واقعات اللہ کے حکم سے ہو رہے تھے۔ ایک ذرہ بھی اس میں اس وجود کی اپنی ذاتی خواہش کا نہیں تھا، مسلسل اللہ کی رحمت اللہ کے حکموں سے نازل ہو رہی تھی، خدا کی سلامتی اس کی طرف سے آ رہی تھی۔ یہ ذریعہ بن گیا یہ سورج جو روشنی کا سورج ہے۔ بس لیلۃ القدر کے متعلق اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ اس مہینے کی لیلۃ القدر آ کر گزر بھی چکی ہے یا آنے والی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہر ایک کو ایک ہی رات میں لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے یا بعض اوقات بعضوں کو مختلف راتوں میں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون بڑا تحقیق طلب ہے اور جتنی تحقیق بھی کی جائے قطعی جواب پھر بھی نہیں ملتا، اس لیے کوشش آخر وقت تک رہتی ہے۔ اور اس آزادی میں بھی ایک عجیب لطف ہے، غیر معین رات کی تلاش میں جو لطف ہے وہ معین رات کی تلاش میں نہیں ہو سکتا۔ ایک رات 10 راتوں میں تبدیل ہو گئی ہے اپنی برکتوں کے لحاظ سے۔ وہ جن کو تلاش ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ شاید گزر ہی چکی ہو،
اس لیے گزرنے کے بعد کی راتیں بھی ان کی اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ بعد میں آنے والی رات بھی ان کے لیے لیلۃ القدر بن جاتی ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کا مضمون تو ابھی جاری ہے۔ آج کے جمعے کو یہ ایک عام برکتوں کے علاوہ برکت بھی ملی ہوئی ہے کہ یہ 2 ایسے دنوں کے درمیان ہے جن کی راتیں لوگوں کی عام توقعات کے مطابق اور روایات کے مطابق لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان رکھتی ہیں، یعنی 25 اور 27 کی راتیں، اور 26 عین بیچ میں واقع ہے۔ اس لیے اس جمعے کی برکتیں ان دونوں راتوں سے بھی شامل ہو جائیں گی جو ان کے دائیں بائیں کھڑی ہیں۔ تو دعاؤں کا وقت ابھی گزر کر ختم نہیں ہوا۔ ویسے تو دعاؤں کے وقت کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ساری زندگی انسان دعاؤں کے طفیل ہی زندہ رہتا ہے حقیقت میں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اگر دعا کا رابطہ کٹ جائے انسان سے تو وہ ایسا جنین بن جاتا ہے جس کا ماں سے رابطہ کٹ گیا ہو، جس کی خدا پھر پرواہ نہیں کرتا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اس میں تو شک نہیں کہ دعا تو ایک جاری و ساری ایک زندگی کا ایک مستقل حصہ ہے۔ اسے انسانی زندگی میں نہ پانی کا مقام ہے نہ خوراک کا مقام ہے، اسے ہوا کا مقام حاصل ہے جو ہر وقت انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ بس روحانی زندگی میں دعا کو تو یہ مقام حاصل ہے، لیکن بعض خاص دعاؤں کے وقت ہوتے ہیں جبکہ دعا ہر چیز بن جاتی ہے، غذا بھی ہو جاتی ہے، پانی بھی ہو جاتی ہے، اوڑھنا بچھونا بھی ہو جاتی ہے، مادی دنیا سے انسان کو آزاد بھی کر دیتی ہے۔ حقیقت میں دعا ایسے سے روپ ڈھال لیتی ہے، ایسی شکلیں اختیار کر لیتی ہے کہ کبھی ظاہری رزق بن کے بھی اللہ کے بندوں پر نازل ہوتی ہے، اور ایسے واقعات ہیں کہ جب دعا نے روٹی کی شکل اختیار کر لی، جب دعا نے پانی کی شکل اختیار کر لی، جب دعا نے پھل کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ سیر کے لیے باغ میں جا رہے تھے تو ایک ایسے پھلدار درخت پر نظر پڑی جس کا وقت نہیں تھا اور وہ شاخیں اس کی سوکھی ہوئی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹہل رہے تھے تو بچپن کی ضد کے طور پر آپ نے فرمایا کہ ابا مجھے یہ پھل دیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخ پر ہاتھ مارا اور وہ پھل تازہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جو بچے تھے اس وقت ان کو دے دیا، عطا فرما دیا۔ حضرت مسلم موعود بیان کیا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں مجھے کہ وہ کیسا واقعہ ہوا تھا، کس طرح آیا، لیکن یہ امر واقعہ ہے۔ تو بعض دفعہ مومن بندوں کی حرکت بھی دعا بن جاتی ہے، خاص مقام ہوتے ہیں دعا کرنے والے کو اللہ کے حضور۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ، خدا تعالیٰ بعض بندوں کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کا ہمارے ہاں ایک خاص مقام ہے، وہ حسن و مآب، قربت کا ایک خاص مقام ہے اور حسن کا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو دعا کا مضمون تو بہت ہی لمبا اور وسیع ہے، اور دعا کرنے والوں کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ دعا کرنے والا خواہ ادنا ہو خواہ اعلیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تومے ضرور ملتے ہیں۔ حیرت انگیز بعض دفعہ خدا کرشمے دکھاتا ہے اپنے وجود کے، اپنی رحمت کے، چھوٹے چھوٹے لقمے بھی دے دیتا ہے، بڑے بڑے بھی لقمے دے دیتا ہے، خارق عادت معجزے بھی دکھاتا ہے، دستور کو تبدیل کرنے کے معجزے بھی دکھاتا ہے، اور دستور کو کسی کا غلام بنا دینے کے معجزے بھی دکھاتا ہے، ساری کائنات کو کسی وجود کے لیے مسخر کرنے کے معجزے بھی دکھاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنا کمزور ہے، اتنا ذلیل اور رسوا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عجیب شان ہے اللہ کی، کمزور سے کمزور بندے کی بھی وہ بعض دفعہ اس شان سے دعا سنتا ہے کہ اگر اس میں شرم اور حیا کا مادہ ہو تو ہمیشہ کے لیے خدا کے حضور بھیج جائے۔ ایسے بندوں کو بھی سنتا ہے جن کے متعلق جانتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ جب ہم ان کو غم سے نجات دیں گے تو پھر شرک کریں گے، آج خالصتاً مجھے بلا رہے ہیں اور مجھے میری مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جانتا ہوں کہ جب میں ان کو نجات بخشوں گا تو پھر یہ بتوں کے سامنے جھکیں گے،
تب بھی میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں ان کو بخشتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، غم سے نجات بخشتا ہوں۔ تو دعا کا مضمون تو جاری و ساری ہے، لیکن جیسے کہ بعض دعائیں خاص مقام رکھتی ہیں، بعض دعا کرنے والے خاص مقام رکھتے ہیں، بعض ایام بھی خاص مقام رکھتے ہیں، بعض دن بھی اور بعض راتیں بھی۔ اور لیلۃ القدر کی رات، میں سارے مفاہیم کو تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک عرف عام میں جو مفہوم ہے کہ واقعتاً ایک رات ہو، ایسی رات بھی آتی ہے، اور ایسی رات آتی ہے اور جس کو نصیب ہو جائے اس کا گھر برکتوں سے بھر جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سنوار جاتی ہے۔ اس رات کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ سورج ہے، یہ سراج منیرہ ہے جس کے ذریعے لیلۃ القدر وجود میں آئی تھی۔ خواہ یہ دائمی لیلۃ القدر اسلام کی قرار دے لیں، یا خاص زمانے کی لیلۃ القدر کہہ لیں، یا زمانہ نبوی کے لیلۃ القدر شمار کریں، یا انسانی زندگی کی ایک لیلۃ القدر، یا ایک رات شمار کر لیں، یا ایک رات کے چند لمحے، جو مفہوم بھی اس کا ہے، یہ برکت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے ذریعے نازل ہوئی، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود بہت کثرت سے پڑھنا پڑے گا، اور محبت کے ساتھ، ذاتی وابستگی کے ساتھ اس کثرت سے درود پڑھیں کہ وہ نور مصطفی جو اندھیری راتوں کو روشن کیا کرتا ہے، وہ جو اذیت ناک اور کربناک لمحوں کو رحمت اور سلامتی میں تبدیل کیا کرتا ہے، وہ نور آپ کے وجود پر نازل ہونے لگ جائے، اور اسی کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کسی کو نصیب ہو جائیں اور اس کے وجود میں محبت کے ذریعے داخل ہو جائیں اور اس کے انگ انگ میں سما جائیں، اس کی فطرت بن جائیں، اس کی عادتیں ہو جائیں، اس کی خصلتوں میں تبدیل ہو جائیں، تو اس سے بہتر لیلۃ القدر اور کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ یہ وہ لیلۃ القدر ہے کہ 1000 مہینے اس کے پاؤں چومیں اور چاٹیں اور اس کے سامنے گریہ وزاری کریں اور سجدے کریں، تب بھی یہ رات ان سارے مہینوں پر حاوی اور بھاری اور زیادہ برکتوں والی ہوگی۔ بس یہ کوشش کریں آج کہ جو بقیہ دن ہیں، آج بھی اور بقیہ دنوں میں بھی، آج کی رات بھی اور بقیہ راتوں میں بھی، کہ اس کثرت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں کہ وہ سراج منیر جو اس کائنات کی روحانی دنیا کا سراج منیر ہے، وہ آپ کے کائنات وجود کا بھی سراج منیر بن جائے اور آپ کی ذات میں چمکنے لگے، آپ کے دل میں داخل ہو جائے، آپ کی ساری زندگی کو منور کر دے۔ اور اگر جماعت احمدیہ کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس لیلۃ القدر کی برکتوں کو کوئی دنیا میں چھین نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ لیلۃ القدر اس مطلع الفجر میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے کہ اچانک ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوتا ہے، جسے رات کہتے تھے اسے دن کہنے لگتے ہیں، جسے اندھیرے سمجھا کرتے تھے وہ روشنی بن جاتی ہے اور مطلع الفجر ہو جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے وجود کے ساتھ اور آپ کی برکتوں کے ساتھ انسان زندہ رہتا ہے کہ پھر کبھی اس کی زندگی میں کوئی رات نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعا کا ذکر چل رہا تھا تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر آپ پر اس لیے بھی واجب ہے کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ سے یہ آپ کو توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں، بارش ہو جو اس کے فضلوں اور رحمتوں کی بارش ہو، جو موسموں کو اس طرح تبدیل کرتی ہے کہ ٹھنڈی اور تسکین بخش ہواؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیفیت بدل دیتی ہے. وہ دعا مانگیں اپنے رب سے. اور جماعت نے وہ دعا کی اور اللہ نے اس شان کے ساتھ وہ قبول کی ہے کہ سارے عرصے جب ایسی ہوا کے جھونکے ملتے تھے تو سانس اور یہ ہوائیں رحمت کی مجسم حمد باری بن کر ایک دوسرے کے گلے ملا کرتے تھے. حیرت ہوتی تھی اللہ کی رحمت پر، اس کی بخشش پر، اس کی عطا پر کہ اپنے عاجز بندوں یعنی جماعت احمدیہ سے منسلک بندوں کی کس شان کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے. یہ دراصل ایک پیغام تھا. پیغام یہ تھا کہ اصل دعائیں جو تم نے کرنی ہیں وہ دعائیں بھی میں تمہاری اسی شان سے قبول کروں گا جیسے ایک ظاہری چھوٹی سی علامت ہے جو میں پوری کر رہا ہوں. اس لیے میرے لیے تو یہ بارشیں اور یہ رحمتیں ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام بن کر آئی تھی. سارا ہفتہ ایک عجیب کیفیت میں گزرا کہ خدا تعالیٰ نے تو ادھر دعا نکلی اور ادھر یہ پیغام دے دیا کہ میں تمہاری ساری دعائیں سن رہا ہوں اور علامت کے طور پر یہ ظاہری دعا بھی تمہاری قبول کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کسی کو مجھ پر بدظنی نہ ہو. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہم نے دعائیں کی وہ بھی مقبول ہوئیں. جو اسلام کی فتح کی اور اس کی عظمت کے لیے ہم نے گریہ وزاری خدا کے حضور کی، جو آنسو بہائے، وہ بھی مقبول ہوئے. اور وہی آنسو ہیں دراصل جو لیلۃ القدر کا ترشح ہوا کرتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر کے ساتھ آپ نے ترشح کی باتیں سنی ہیں، روحانی دنیا میں بھی ایک ترشح ہوتا ہے. یہ بندے کے آنسو ہیں جو لیلۃ القدر کا ترشح بن جایا کرتے ہیں. تو اس لیے بقیہ وقت بھی خدا جہاں دعائیں مزید کریں وہاں خدا کا شکر بھی بہت کریں. یہ عرض کریں رو دو کر اور گریہ وزاری اور منت اور سماجت سے اللہ کی رحمت کے قدم پکڑ کے لپٹ کر اس سے کہ اے خدا ہم نہیں جانتے یہ کیا تھا لیکن ہمارے دلوں کو یہ یقین ہے کہ یہ تیری رحمت کا نشان تھا، اس لیے ہمیں مایوس نہ کرنا اور اس رحمت کے نشان کو پہلی دعاؤں پر بھی حاوی کر دے اور اگلی دعاؤں پر بھی حاوی فرما دے. ہم نہیں جانتے ہم میں سے کس کی سنی گئی، مگر یہ جانتے ہیں کہ تیرے عاجز بندوں کی سنی گئی ہے. اس لیے تیری یہی عاجز بندے جو باقی دعائیں کرتے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.